ماہو روم میں داخل ہوتے ضلع سے مخاطب ہوتی ہے جو جائے نماز پر بیٹھی کچھ سوچ میں گم تھی۔ نماز وہ ادا کر چکی تھی۔ نہیں ماہو، نفی میں سر ہلاتی وہ جیسے اس کی حقارش پر ہوش میں آئی ہو۔ نہ جانے وہ کون سی سوچ میں تھی، مگر تم مجھ سے بات نہیں کر رہی، جہاں تم ہوتی ہو وہاں رہتی نہیں ہو۔ ماہو کے یوں کہنے پر وہ جائے نماز فولڈ کر کے جگہ پر رکھتی اس کے قریب آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں پہلے ناراض تھی، اب نہیں ہوں۔ جب اچانک ماہو کی حرکت پہ وہ وہیں اس لمحہ پہ رکی تھی۔ ماہو نے اسے گلے لگا کر کتنی ہی بار سوری کہا تھا۔ یا اللہ، کیا سچ ہے کیا دکھاوا، میری مدد فرما۔ مسٹر سر، ضلع کے یوں پکارنے پر وہاں موجود سب ہنس سے تھے۔ یہ مسٹر سر کیا ہوتا ہے میری جان؟ وہ آج نہ جانے یہاں کیسے آئی تھی؟ زہرا کو یہاں مسٹر اشر کے ساتھ دیکھ وہ خوش ہو کر ان کے قریب آ کر ملی تھی، مگر مسٹر اشر کے چہرے پر موجود سنجیدگی نے اسے یوں پکارنے پر مجبور کیا تھا۔ ہوتا ہے مجھے مسٹر سر سے بہت ہی شکایت لگانی ہے کسی کی مسٹر، اور کسی وہ باقاعدہ کو وہ کھینچ کر بولی تھی، کسی کو۔ اوہ، کس کی میری جان؟ وہ جانتی بھی انجان بندی مسکراہٹ روکتی ہے ایک کھڑوس پرست شوہر۔ مس ضلع، کیا آپ میری والدہ سے دور ہٹیں گی؟ بھاری گمبھیر آواز سن کر مڑتی وہ پیچھے کھڑے غزان کو دیکھتی ہے۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی کوئی مذاق موجود نہ تھی۔ ضلع کو خوف آیا تھا اس کے پتھریلے لہجے پر، جس کی وجہ سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارے یار، مذاق تھا میری معصوم ڈول۔ اچانک ہی وہ مسکرا کر بولتا اس کے بند ہوتے دل میں جان ڈال چکا تھا، مگر والدہ لفظ سن کر وہ جیسے شوکڈ ہوئی تھی۔ مما، غزان کو گھورتی وہ زہرا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کرتی ہے۔ اوئے، یہ میری مما ہے، بھاگو۔ غزان نے کسی چھوٹے بچے کی طرح کہا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر مسٹر مسز اشر دونوں مسکرائے تھے۔ ہوں گی، مگر یہ آپ میری مما ہیں، ہے نا؟ اسے جواب دے کر اس نے زہرا کو دیکھ کر تصدیق کرنی چاہی۔ میری جان۔ زہرا اس کی اس معصوم حرکت پر آگے ہو کر اس کا ماتھا چومتی ہے۔ میں شکایتیں لگا رہی تھی ابھی وہ بول رہی تھی جب زرگام پیچھے سے آتے کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا ہے۔ بولو مسٹر اشر، زرگام پر ایک نظر ڈالے اسے بولنے کا کہتے ہیں۔ وہ بولتی، کہاں سے؟ سانس تک تو لینے سے رہی تھی۔ کچھ نہیں بابا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر زیادہ تنگ آ جاؤ تو میرے پاس آ جانا، اوکے؟ غزان ہے یہاں، میری جان تمہیں لے آئے گا۔ غزان بھی مسکرا کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اوئے چھچورے، ان کے جاتے ضلع نے روح اس کی جانب کیا تھا۔ تم اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہو گے کیونکہ میں معصوم ہوں۔ خود کو ان سب نگاہوں میں حصار میں پاتی وہ رج کے معصوم چہرہ بنا چکی تھی۔ زرگام اپنے سامنے کڑی صافت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ زی سنجیدگی سے پکارتا، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ایک طرف ہوتا ہے۔ نہیں، میں معصوم ہوں، تھوڑا کم معصوم بنو کیونکہ میں ہرگز معصوم نہیں ہوں، یہ نہ ہو تمہیں کھا جاؤں۔ دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر بولتا ہے۔ تم اپنی معصوم سی کیوٹ سی بیوی کو کھاؤ گے؟ بالکل، اتنی میٹھی سی ہو نا۔ مگر جلدی خود کو وہ کمپوز کرتی کہکا لگا دیتی ہے۔ میں میٹھا بہت کھاتی ہوں، یو نو نا، میں میٹھا کھانے والی شوقین سی لڑکی، اور تم میٹھا ناپسند کرنے والے عجیب سے لڑکے۔ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے وہ بولی، میں صرف اس دنیا میں ایک میٹھا کھاؤں گا اور وہ ہوگی تم۔ اس کے گال کے قریب جھکتا، وہ معنی حیثیت سے بولتا، اس کے دونوں گالوں کو چوم چکا تھا۔ اوئے ہٹو موٹے کہیں گے، کوئی دیو تم، اللہ مجھ معصوم پر رحم نہیں آتا۔ اس کی اس انداز پر زرگام ہنس کر اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھتا ہے۔ کیا تم مجھے بھگا کے لے جا رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتی وہ دوبارہ ہانکی تھی۔ زرگام نفی میں سر ہلاتا اس کے روم کے سامنے لا کر چھوڑا تھا۔ میں نہیں جانا۔ لاڈلا سا انداز تھا، دونوں بازو گلے میں ڈال کر بولتی وہ آخر میں بچوں جیسے منہ پھیلاتی ہے۔ زی
اب وہ دوبارہ بے حد سنجیدہ ہوا تھا. پلیز اپنے ساتھ لے جاؤ. اس کے کیوٹ سے گال اس وقت زرگام کو بے حد پیارے لگ رہے تھے، مگر وہ اس لڑکے کو کہہ کر ہرگز اپنی شامت نہیں لانا چاہتا تھا. کہاں؟ گود میں پڑتا وہ آگے بڑھ کر سوال کرتا ہے. نہیں پتہ، ہم بس کہیں بھی چلتے ہیں کار میں سو جاؤں گی، تم ڈرائیو کرتے رہنا. اس کے کہنے کے بعد وہ کار میں موجود تھے. پچھلے 2 گھنٹے سے لگاتار ڈرائیو کر رہا تھا وہ. آدھا گھنٹہ اچھے سے سر کھانے کے بعد وہ اس کے جیکٹ میں چھپ سو چکی تھی. وہ پاس پر وجود پر نظر ڈال رہا تھا جو ہر چیز سے بے خبر اس کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھے خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. شام کے 4 بجے بس سب لوگ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں صرف بائکس اور کارز تھیں. ان کے آتے ہی وہ کارز اور بائک جن سب کی تھیں وہ لوگ سنبھال چکے تھے. لمبی سی سڑک کے دائیں طرف پری کرسیوں پر وہ سب موجود تھے. بس ان میں ریول، حسان اور غزان کی کمی تھی. آج حسب توفیق مکال بھی موجود تھا. میری معصوم ڈول وہ سامنے سے موجود بائک سوار دیکھ رہی تھی. جب اپنے پیچھے آتی غزان کی آواز سن کر وہ پلٹی. ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ریس سٹارٹ ہو چکی ہے. اس وقت ہر بائک سوار آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا، مگر وہ جس بائک کو کب سے دیکھ رہی تھی وہ ہی سب سے آگے تھا. نہ کسی کو آگے آنے دے رہا تھا نہ پیچھے ہو رہا تھا. وہ اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی وہ پروفیشنل تھی. یار کیا میں معصوم سے ڈول سے بات نہیں کر سکتا؟ غزان نے بچوں کی طرح منہ پھیلایا. وہ شخص صرف 2 انسانوں کے سامنے یوں تھا، ورنہ تھا تو وہ بھی ایک درمدگی کی مثال. آپ وہاں کیوں نہیں ہیں؟ جہاں تک اسے پتہ لگا تھا غزان بیسٹ تھا ریسنگ میں، تو اس کا یہاں موجود ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا. بس یوں ہی تم چھوڑو، یہاں بیٹھو، ہم گپے لگاتے ہیں. اس کے گپے لگانے والی بات پر وہ ہنس کر کرسی سنبھالتی ہے. غزان برا نہیں تھا، بس وہ انجان تھا اس کے لیے. مگر اسے جب سے پتہ لگا تھا کہ وہ ڈیول کا بھائی ہے، وہ تب سے اسے رویہ نرم رکھنے لگی تھی. کیا یار وہ دیکھو ڈیول تھا اس بائک پر جو میری فیورٹ تھی. اس کا ہاتھ نیچے کرتی وہ ایکسائٹڈ ہو کر بتاتی کھڑی ہوتی ہے. زرگام اسی بائک پر تھا جو وہ شروع سے دیکھ رہی تھی، اور وہ وہی بائک ریس جیت چکی تھی جس کو وہ بری طرح ہرا کے آپ زرگام انہی کی طرف آ رہا تھا. سر سے ہیلمٹ اتار کر وہ اپنے بازو میں پکڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے ذلے نے اسے پہچان کے چیخ ماری تھی. زرگام کے قریب آتے وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھائے تھے. جب وہ مسکرا کر آگے بڑھتا، پیشانی چوم کر اپنے ہیلمٹ اسے پکڑاتا ہے، اسے 2 منٹ میں آنے کا کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے. کچھ ہی دیر میں وہ واپس آتا ہے، اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکلتا ہے. یقیناً وہ لوگ واپس جا رہے تھے کیونکہ ان کے پیچھے باقی سب بھی نکلے تھے. اس نے ابھی دروازہ بھی نہیں کھولا تھا جب پیچھے سے اسے آہٹ محسوس ہوئی تھی. چابیاں جیب میں ڈالتا وہ روم موڑتا پیچھے کھڑی ذلے کو دیکھتا ہے جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے پاس سے گزر کر اندر گھس چکی تھی. زرگام بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا. مسٹر زرگام، مجھے بہت سخت والی بھوک لگی ہوئی ہے، پلیز کچھ بنا دو. زرگام ایک بازو سے اسے تھاماتا، بازو ہٹاتا، صحیح سے کھڑا کرتا. کچن کے بجائے روم میں گھستا ہے. اس کے روم میں جانے ہر منہ بناتی وہیں بیٹھ جاتی ہے. جب اچانک چاروں طرف فائرنگ شروع ہوئی تھی. اپنے بچوں کے لیے وہ صوفوں کی درمیان بیٹھی بند کمرے کے دروازے کو دیکھتی ہے جو فوراً کھلا تھا. زرگام ہاتھ میں گنز تھا اس کی طرف آتا، ہاتھ گھماتا گولیوں کی بچھاڑ سے بچتا واپس روم میں داخل ہوتا ہے. وہ کچھ بھی بولنے سے انکاری تھا، مگر اسے دیکھ وہ کچھ بولنے کے لیے کب لب کھولتی ہے. جب شیشے کو چیرتی گولی آ کر اس کے کندھے پہ پیوست ہوئی تھی، ایک چیخ کے ساتھ وہ اس کے سینے میں لگی تھی. خون فوارے کی طرح بہنا شروع ہو چکا تھا. زرگام کی نظر اس کے خون آلود کندھے پر تھی. جھٹکے سے زرگام نے اسے بازو میں اٹھایا تھا. چہرے پر موجود پتھریلے تاثرات ان سب کی موت کی دعوت دے رہے تھے. محسوس رنگ ٹون سنتے وہ باہر کی جانب بھاگا تھا. وہ اس وجود کو سینے میں بھیجے آئی سی یو کے باہر اس وقت ماہو، غزان، جینی ٹہلتے بار بار اس بند دروازے کو دیکھ رہے تھے، مگر ایک جانب خاموش کھڑی وہ اکیلا زمین پر نگاہیں گاڑے مٹھیاں پیچھے کھڑا تب سے بالکل چپ چاپ. ناؤ شی از آؤٹ آف ڈینجر. گولی صرف چھو کر گزری تھی. عمار کے ساتھ اس کا دوست جو ڈاکٹر تھا آئی سی یو سے باہر نکلتا، ان سب کو اچھی خبر سناتا مسکرا کر جا چکا تھا. ہو سب نے سکون کا سانس لیا، مگر کوئی اب بھی زخمی شیر بنا کھڑا تھا. غزان یا عمار نے جرأت نہیں کی تھی اس بھوکے شیر کی پیچھے ہاتھ ڈالنے کی. اس کی آنکھیں وارننگ دے رہی تھی. اس کے اس وقت انتہا کو پہنچ چکا تھا ڈیول کا موڈ. ہاتھ میں موجود سرنگ وہ کئی بار گھما چکا تھا.
وہ اب ڈیول کے موڈ میں آ چکا تھا، یعنی خون کی ندیاں بہانی تھی اس نے۔ اس کا کیا جانے والا ایک قتل 7 نسلیں یاد رکھتی تھی، کیا جانے والا اس کا قتل۔ اس بے رحم دنیا کا صفاق مونسٹر تھا، ایک بھیڑیا۔ عمار کو جھنجھلاہٹ ہوئی تھی اس مونسٹر کی سرخ مائل آنکھوں سے۔ وہ تمہیں پکار رہی تھی ڈیول، جاؤ اندر۔ عمار نے غزان کو بتایا تھا کہ وہ بے ہوشی میں اس کا نام پکار رہی تھی۔ عمار نے یہ جرأت نہ کی تھی اس شعر کو مخاطب کرنے کی، مگر وہ غزان تھا، دوسرا ڈیول۔ غزان کے بولنے پر وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتا کچھ لمحوں بعد ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ کل مجھے ہر بیسٹ فائٹر نظر آنا چاہیے۔ کل مطلب کل ضلع بھی کل ہی اپنا ٹیسٹ کلیئر کرے گی۔ اس کے کہنے پر عمار کچھ بولنے لگا تھا، مگر انگلی کے اشارے سے وہ اس کے الفاظ وہیں روک گیا تھا۔ کیا کوئی اعتراض؟ اگر ہے تو خود تک محدود رکھو عمار، وہ کوئی انوکھی نہیں کہ جس کو گولی لگی، اور لگی بھی کیا، کندھے کو چھو کر گزری بس۔ ہاں وہ سب جانتے تھے وہ صفاقت کی کوئی حد نہیں رکھتا تھا۔ آج وہ سب افسوس بھری نگاہ سامنے کھڑے شیطان پر ڈال کر رہ گئے تھے۔ ایسے کئی بار ہمیں آئے روز سہنے پڑتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہم لوگ پیچھے رہ جائیں۔ ہمارا مافیا ہر مافیا سے 4 قدم آگے رہتا ہے ہمارا، جس کا مطلب ہے صاف لفظوں میں بیک ٹو دا ورلڈ۔ اس کے کہتے وہ سب وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ ان کے جاتے وہ گہری سانس پر تھا، وہاں بیٹھ چکا تھا۔ اندر جانے کی جرأت کیوں نہیں کی تھی یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا، تب سے وہ اکیلی اس کمرے میں موجود دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ بس ڈاکٹر تھا، طبیعت کا پوچھ کر وہ بھی جا چکا تھا۔ نرس بھی اسے انجیکشن لگا کر غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ لیڈی ڈیول کا ویٹ کر رہی تھی جو نہ جانے کہاں تھا۔ تبھی مخصوص آہٹ پر چونک کر وہ چادر کندھے پر ڈالتی ہے۔ آنے والا وہی سر پھونکنے والا اس کا شوہر تھا زرغام۔ اس کے خاموش کھڑے رہنے پر وہ آخرکار خود ہی اسے پکارتی ہے ڈیول۔ لبوں پر انگلی رکھتا وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ پریشان نظروں سے اسے دیکھتے وہ سوچنے پر مجبور ہوئے تھے، کیونکہ یہ اس کا پہلے والا وہ جنوبیت بھرا رویہ تھا جو اب بدل دیا گیا تھا۔ اس نے یا شاید بدلا گیا تھا وہ، مگر وہ انجان تھی سب سے۔ میں ڈیول نہیں بلاؤں گی۔ اس کی بات کی نفی کرتی وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہے۔ تم مجھے کبھی بھی نفی نہیں کر سکتی، یہ اجازت ہرگز نہیں ہے تمہیں، نہ ہی کبھی ہوگی۔ تم پابند ہو میری ماننے کی، تم پابند ہو میری سننے کی، تم پابند۔ اب اس کے لفظ پہلی بار ضلع نے شہادت کی انگلی رکھ کر روکے۔ صرف میں ہی پابند ہوں، کیا تم نہیں ہو سکتے مجھ سے محبت کرنے کو پابند؟ صرف تم، کیونکہ تمہارا وجود انچاہا ہے اس دنیا میں۔ تم نفرت اس سیاہ دنیا کے لیے، تمہارا درد یہاں ہر کسی کو تسکین دیتا ہے۔ جس چیز کو دوست سمجھتی ہو وہی تم سے تمہارے وجود سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ یہ وجود جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ کیا کوئی حد بچی تھی اس کے الفاظوں کی؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جھلی اب بھی نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی پوچھ رہی تھی۔ شاید کوئی جواب تھا جس سے اس کے شوہر نے محبت سے، مگر نہیں، یہ حقیقتیں تھیں۔ وہ خواب تھا جو اس کے شوہر نے اسے دکھایا تھا۔ شاید اس کا وجود کوئی کھلونا تھا جس کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ مجھے اس وجود سے، وہ بھی الفاظ پورے بھی نہ کر پایا تھا جب اس سے ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلاتے روکا تھا۔ کچھ ایسا ان لبوں سے ادا مت کرنا کہ بعد میں ان الفاظوں کو تیزاب بھی نہ مٹا سکے۔ کہ وہ خاموش ہوتی، آنکھیں مون چکی تھی اب۔ شاید اس کی صبر کی انتہا تھی، اب یہ قوت سماعت جواب دے گئی تھی۔ اس بے مہر کے الفاظ کوئی پگھلا ہوا سیسا بن کر ڈھیلے گئے تھے۔ کاش وہ کبھی اس پر رحم کھاتا۔ آج شوٹنگ ٹیسٹ کلیئر ہو چکا تھا۔ اس وقت رنگ بورڈ کے سامنے کھڑی وہ بے جان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لب اور نگاہیں دونوں خاموش تھیں۔ اس کے پاس ہی سب خاموشی خوشی آج واپس جانے کے لیے کندھوں پر بیگ لٹکائے پرجوش تھے۔ ماحوس کے قریب کھڑی تھی جبکہ فضا اسے کہیں بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ ضلع تم کتنی پرفیکٹ ہو گئی ہو نا، ایسے کئی الفاظ وہ سن کر بس پھیکا سا مسکرائی تھی۔ یہ سب پا کر وہ خود کو کھو چکی تھی۔ ہاں وہ اپنے شوہر کی تلاش میں اپنے آپ گوا بیٹھی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ اوپر کی جانب اٹھتی ہے کچھ، کیونکہ زرغام اس بورڈ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ایک نظر سب سے اوپر والے پوزیشن پر، سب سے اوپر پہلی پوزیشن پر اپنا نام دیکھتی وہ اذیت سے مسکرائی تھی۔ ان آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔ ضلع، ماہو نے اسے پکارا۔
کندھے پر موجود بیگ اتار کر وہ پاس پڑے بینچ پر رکھتی ہے۔ یار چلو بھی، کیا اب بھی یہیں رہنا ہے؟ ہم آزاد ہیں اب، شکر ہے چلو۔ اس کے یوں کہنے پر وہ محض سر ہلاتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ ضلع کہاں جا رہی ہو؟ ماہو کے پوچھنے پر اس کے قدم رکے تھے مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ میرا سامان اندر آ گیا، لے کر آتی ہوں، مدھم سی آواز میں جواب دیتی وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو یعنی اب وہ اس سے دنیا کا حصہ بنے گی، واقف ہونا کہ ایک لمحہ نہیں لگے گا اس کی جان لینے میں ہمیں۔ ان الفاظوں نے ایک دل بری طرح روندا تھا پیروں تلے۔ کاش وہ قوت سماعت سے محروم ہو جاتی۔ ہر کوئی منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، محبتوں کی چادر میں۔ وہ اس کے آواز پر ہرگز بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی؟ کچھ سوچ کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ اس دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر دروازہ اندر کی جانب دھکیلتی سامنے دیکھتی ہے، مگر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ تبھی دھڑام سے وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ پہلے ہی بہت ویک ہے، اب اگر کوئی بڑا جھٹکا ملا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ڈیول امار اس بے حس کو سمجھا رہا تھا جس پر شاید رتی برابر فرق نہیں ہوتا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ 2 دن بعد جا کر اسے صحیح سے ہوش آیا تھا۔ کندھے کا زخم اب پہلے سے کچھ بہتر تھا۔ سر میں ہوتے درد کو سرے سے اگنور کرتی وہ سامنے کھڑی ماہو کو دیکھ رہی تھی۔ ماہو اس شوخ و چنچل لڑکی کی خاموشیاں دیکھ کر سر چڑک کر رہ گئی تھی۔ وہ سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں اپنی وحشت سے بھرپور نگاہیں گاڑے اسے ایک اور اذیت دے رہا تھا۔ سامنے ہی وہ بے یقینی سے اسے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اس کی شرٹ کا کالر ہاتھوں میں دبوچے وہ بولتی تھی۔ اوہ مائی ڈارلنگ، اوپس نو نو، مائی سائیکو لور رائٹ۔ وہ اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا تھا، شاید وہ درندہ کہاں محسوس کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو اسے کس قدر محبت ہے مجھے؟ تم کیسے جانتی ہوگی؟ یو نو وٹ، شی از مائی ڈارلنگ، مائی وائف، مائی لو۔ وہ پگھلا ہوا سیسا سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کے کانوں میں ڈھیل رہا تھا۔ نہیں پوائزن، تم میرے زبان نے اب ساتھ دینا بھی اس شخص کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ نہیں مس دی، میں کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ ہر وہ کھیل محبت کا کھیل، سوری، وہ بس ایک کھیل ہی تھا۔ وہ اپنے سر سامان کی طرف کر کے گہرا سانس خارج کرتی ہے۔ اسے شاید سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ بٹ مائی وومن، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ کیا کہتی ہو؟ سائیکو لور؟ یا تو ختم نا وہ محبت میں زہر ہوں زی، بس اب پاس مت آنا ورنہ ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہارے خون سے ہاتھ رنگنے میں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ وہیں تھی، بے سود۔ وہ قدم روک دیتا ہے۔ کچھ تھا مگر کیا؟ وہ کیوں روکا تھا؟ بے سبب، ہاں، کچھ غلط ہونے کا اندیشہ نے بری طرح اسے جکڑا تھا۔ وہ اگلے ہی پل میں مڑتا ہے، سامنے وہ لڑکھڑا کر گر رہی تھی۔ 2 قدموں میں فاصلہ مٹاتا اس تک پہنچتا ہے جو سیدھی اس کے بازو میں جھولی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے آخری بار اس کے موخر اپنے عشق کا چہرہ آنکھوں میں بساتی وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ زی اوپن یور آئیز۔ کیا ہوا زی؟ ڈیم، کچھ بولو۔ مگر وہ خاموش تھی، جسم بالکل بے جان ہوا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں وہ اس وقت بالکل تنہا بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی، بیڈ پر سر رکھے چھت کو دیکھ رہی سوچوں میں گم تھی۔ فلیش بیک بار بار آنکھوں کے سامنے کسی قیامت کے منظر کی مانند لہرا رہا تھا۔ بے یقین نگاہیں بالکل ساکت خالی تھی۔ ہاں وہ بے یقین تھی۔ وہ مسٹر اشر تھے جو بغیر سوچے سمجھے اس کی جان لے سکتے تھے۔ وہ بابا تھے اس کے، یا پھر نہیں وہ بابا نہیں تھے، اس لیے وہ اس قدر بے حس الفاظ ادا کر گئے تھے جو ایک فلیش بیک تھا۔ وہ نہ جانے کیوں آنکھوں میں جیسے قید ہو کر رہ گیا تھا۔ فلیش بیک، ضلع ہمیں جانا ہے پارٹی میں، چلو اٹھو۔ وہ ماہو کے ساتھ آگے گھر آئی تھی، اس کے سیدھا ہسپتال سے۔ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھی کوئی بک پڑھنے لگی تھی جب وہ اندر داخل ہوئے۔ بولتی ہے پارٹی مگر کون سی؟ جو بلیک کلر کی میکسی پہنے نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو سوال مت کیا کرو۔ بازو سے پکڑ کر اسے ایک باکس پکڑاتی وہ ڈریسنگ روم میں دھکیل کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بلیک لانگ فراک میں نکلی تھی باہر۔ ماہو سامنے ہی کچھ چیزیں میک اپ لیے نکال کر کھڑی تھی۔ ماہو کو ایک نظر دیکھ وہ الماری سے حجاب نکال کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کرتی سائڈ پر پڑے جوتے پہن کر ماہو کے قریب آتی ہے۔ ضلع یہ لو پہنو۔ وہ انگوٹھیاں پکڑاتی ہے اس کو اور بازو میں اور خود اس کے بازو میں پہنا کر پیچھے ہوتی لپسٹک دیکھتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بالکل تیار نیچے آتی ہیں۔ سامنے ہی ماہو کی موم کھڑی تھی جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرا کر ان کے پاس آتی ہیں۔ اس کے والد سے وہ اب تک نہیں ملی تھی، بس اس نے اب تک اس کی والدہ ہی دیکھی تھی جو نیچر کی بے انتہا سویٹ تھی۔ وہ لوگ اذان کے ساتھ جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں حسان ایک کلب کے سامنے رکتا ہے۔ سامنے موجود کلب دیکھ وہ تیکھی نظروں سے ماہو کو دیکھتے ہیں۔ فکر مت کرو، یہاں بھائی ہیں تمہارے، نرمی سے جواب دے کر وہ باہر نکلتی اس کے نکلنے کا انتظار کرتی ہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولتی جب کوئی اس کی جانب کا دروازہ کھولتا ہے۔ نہ سمجھے سے وہ اس دروازے کو دیکھ کر باہر نکلتی ہے۔ سامنے ہی بلیک سوٹ پہنے ایک اذان موجود تھا۔ میری ڈول ایک پرنسس ہے، اسے کوئی بھی کام کرتے نہیں دیکھ سکتا میں، وہ بول ماہو سے رہا تھا مگر دیکھ ضلع کو رہا تھا۔ ضلع بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میرے یہاں آؤ میرے دل،
آنوش جو کار سے ہی چپک کر کھڑی تھی، اس کے پکارنے پر دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ غزان کے قریب آ کر رکتی ہے۔ غزان کو یوں کسی سے بات کرتے دیکھ ذلے نظریں پھیر کر ایک پیاری سی لڑکی کو اپنی جانب دیکھتے ہیں جو غزان کے قریب آتی اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ وہ بھی ذلے کی طرح سیاہ رنگ کے گاؤن میں موجود تھی جو ان میں اور سیم تھا، اور وہ حجاب تھا۔ میری ڈول اپنی بھابھی سے ملیں۔ غزان ذلے کو پکارتا انوش سے انٹروڈیوس کرواتا انوش کو آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بے انتہا پیاری تھی۔ ذلے مسکرا کر اسے جواب دیتی ہے۔ غزان ذلے کی اس حرکت پر مسکراتا کار سے ٹیک لگاتا ان دونوں کو دیکھتا ہے جو بالکل ایک جیسی تھی۔ ہاں، اس نے اپنی انوش کو بہت لاڈ سے رکھا تھا، مگر ذلے وہ تو کانچ پر چلتے ہوئے آئی تھی۔ تم مجھے ذلے بلا سکتی ہو، اسے بھابھی بولتا دیکھ ذلے پریشانیت دے بولتی کار سے اپنا پرس نکالتی ان دونوں کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ بھی اندر داخل ہوئی تھی جب اس کی نظر ڈیول پر پڑی تھی۔ نگاہیں وقت لمحہ بر لمحہ بالکل ساکت ہوا تھا۔ اس وقت کسی کو بازو میں بھرے وہ اس کے ساتھ ڈانس فلور پر ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے میں بزی تھا۔ ہینڈسم لگ رہا تھا، بلیک سوٹ پہنے وہ انتہا کا پرکشش، اور اس کی نظروں کی تپش تھی۔ اگلے لمحے زرگام نظر اٹھا کر اسے دیکھتا ذلے وہ وہیں ساکت ہوئی تھی۔ ان میں کس قدر اجنبیت تھی وہ جانتی تھی، یہ سب برداشت سے باہر تھا، مگر وہ خاموشی سے سانس لینے کی کوشش میں باہر نکل آئی تھی۔ فلیش ناؤ اس کے باہر جاتے وہ آیا تھا اسے بات کرنے یا اس پر حقیقت ثابت کرنے جس سے اسے بالکل خالی اور کھوکھلا کر دیا تھا۔ شی از مائی ڈارلنگ مائی وائف، یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ آخر میں وہ دونوں ہاتھ رکھ کر بے ساختہ چیخی تھی، اسٹاپ پلیز زرگام، خاموش۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ لگاتار یہی بولتی کچھ ہی لمحوں میں سر پر ہاتھ رکھے زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ ذلے ذلے ماہو چیخنے لگی تھی۔ کتنی دیر سے وہ لگاتار دروازہ بجا رہی تھی مگر وہ نہ کھول رہی تھی، اسے نہ جواب دے رہی تھی۔ ماہو کیا ہوا ہے، کہاں ہے ڈور؟ تبھی غزان وہاں آتا اسے پریشان ذلے کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا دیکھ سوال کرتا ہے۔ وہ پتہ نہیں چیخ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے، میں کیز لے کر آ رہی ہوں۔ بولتے ہی ماہو نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں چابیاں ہاتھ میں تھامے وہ اوپر آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے ہی وہ زمین پر بکھری ہوئی حالت میں پڑی تھی۔ ذلے پریشانی میں پکارتی وہ لپک کر اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ غزان وہیں خاموشی سے کھڑا اس بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ماہو اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں عمار کو بلاتا ہوں۔ تمہاری بیوی تمہارے پاس پہنچ رہی ہے مسٹر زرگام۔ زرگام نے اپنا لہجہ بمشکل کنٹرول کرتے بات کی تھی۔ دوسری جانب اسے حسب توقع خاموشی ملی تھی۔ تیش میں ہاتھ میں پکڑے فون پر گرفت سخت کرتا وہ کان سے ہٹا کر کال کاٹ کر اندر بڑھتا ہے جہاں عمار اسے کچھ دیر پہلے ہی نیند کی دوائیاں دے کر گیا تھا۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 2 گھنٹہ پہلے وہ ہوش میں آئی تھی، اس کے اصرار کرنے پر وہ اس وقت اس کے ساتھ کار میں موجود تھی۔ ذلے دوبارہ پوچھ چکی تھی مگر وہ آرام سے اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ پہنچ گئے، اس کے جواب دینے کے بجائے وہ کار روک کر بولتا باہر نکلتا ہے۔ وہ ایک سنسان سا راستہ تھا جس کی لیفٹ سائڈ سے دوسرا راستہ نکل رہا تھا۔ اس طرف کہیں درخت اس راستے کو خوفناک بنا رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسپورٹ لہجے میں وہ پوچھتی وہاں اس راستے پر نظر ڈالتی ہے۔ تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، یہاں اندر آ جاؤ۔ نرمی شاید لازمی رکھی گئی تھی، وہ جو کہ کہہ دیتی وہ ہمیشہ اس لہجے میں اسے جواب دیتا تھا جو کہنا ہے صاف صاف کہو غزان، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنا سمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ راستہ دیکھ رہے ہو سامنے جا کر ایک گھر ہے جو تمہارا ہے یعنی؟ غزان بات دوری چھوڑتا اس جانب بڑھتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ چکے تھے غزان وہ بھی کچھ بولتی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ غزان تم جا سکتے ہو۔ تبھی وہ کار سٹارٹ ہونے کی آواز کے بعد دور ہو جاتی محسوس ہوتی ہے اسے۔ اپنے قریب اس ظالم کی آواز سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ کار اب بہت دور جا چکی تھی اس لیے شاید اسے آواز بالکل مدھم سی آ رہی تھی۔ وہ اب بھی شاید آنکھیں نہ کھولتی مگر اس کے بازو میں اٹھانے پر وہ چونک کر آنکھیں کھولتی مزاحمت کرنے لگتی ہے۔ ہٹو سامنے سے۔ زرگام نے جیسے اسے گھر میں لا کر نیچے اتارا تھا وہ بھوکی شیرنی بنے آگے کو دوڑتی ہے مگر وہ چٹانی گرفت نے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ زرگام اس کے گرفت کو کھولنے کے چکر میں وہ تھک ہلکان ہو چکی تھی مگر وہ مونسٹر خاموشی سے کھڑا یوں ہی اسے قید میں رکھے ہوئے تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہوں کیوں میں یہاں؟ اس قدر کیسے بول لیتی ہو تم؟ ہونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش کرواتا وہ دروازہ لاک کر کے جیب میں چابیاں آہستہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ منہ کھولے اس کی پیٹھ کو گھور رہی تھی۔ وہ یوں تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے یہاں سے نکلنا تھا تو خود ہی کہیں سے راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہاں باہر کا راستہ نہیں ہے تو سوچو کو جھٹکو اور سکون سے رہو۔ تبھی تو اس کے ذہن کی سوچ پڑھ کر جواب دیتا وہ لیفٹ سائڈ بنے دروازے کو کھولتا اندر گھسا ہے۔ ذلے غصے میں سر ہوتی اس کے پیچھے ہی داخل ہوتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت سا کچن تھا
درمیان میں شرف جس کے ارد گرد کئی کرسیوں کو رکھا گیا تھا جو لال رنگ کی تھی، وہاں ہر ضرورت کی چیز موجود تھی۔ فریج کھولے وہ جوس نکال رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ لہجہ تھوڑا سخت کرتی ہے، مگر سامنے کھڑا شخص آج بری طرح اس کے دل سے تار چیر گیا تھا۔ ہینڈسم لگ رہا تھا، اوپر سے ڈیڈلی بلیک کلر کی جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ وہ آج اس کی سبز آنکھیں، ماتھے پر پڑے بال اور اس کے چہرے کی خوبصورتی اور کشش کو بڑھا رہے تھے۔ ابھی ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر کئی بال تھے۔ کہاں؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے ہر چیز سے ناواقف ہو۔ جہاں سے لائے ہو وہاں۔ وہاں اب جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک اور سوال تھا۔ کیونکہ یہ میرے الفاظ ہیں۔ ہر لفظ پر زور دیتا اسے اچھے سے باور کروا چکا تھا۔ اور میرے الفاظ تم سے سوال کا جواب چاہتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیوں ہوں میں یہاں؟ مجھے جواب چاہیے زرگام۔ اس کے سامنے آ کر وہ چلا کر پوچھتی ہے، جن میں اب سرخی اتر آئی تھی۔ اس وجود کو جہاں چاہو لے کر جاؤں، تم سوال نہیں کر سکتی۔ یہ وجود کھلونا نہیں ہے زرگام۔ مزدی، بہتر ہوگا اپنی زبان پر قابو پالو، ورنہ یہ مونسٹر اس ننھے سے ذہن کو اچھے سے سمجھانے کا ہنر رکھتا ہے۔ کیوں؟ ہاں سچ کہا میں نے زرگام۔ سچ کیا چاہتے ہو؟ ایک محبوب بیوی کے ہوتے ہوئے مجھ جیسی غلاظت کے ڈھیر کو اپنے پاس رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اپنی اس عشق میں ڈوبی مثال پر احسان کر رہے ہو؟ یہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہ پایا تھا۔ ہوش تو اس کے ان الفاظوں نے دلایا تھا جو وہ خود کے لیے ادا کر چکی تھی۔ ذلے بھاری وحشت بھری آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ ہوش میں آتی وہ پیچھے ہوتی ہے۔ عشق؟ چلو آج دیکھ لیتے ہیں کس قدر عشق ہے اس وجود کو میرے اس سیاہ شفاف وجود سے۔ پیچھے وہ آنکھوں کو بند کیے کئی لمحہ الجھی سانسوں کو درست کرنے میں لگی رہتی ہے۔ انوش جو اپنے کمرے میں کھڑی آج رات کی پارٹی کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، غزان کی آواز پر اچھل کر کبرڈ سے نکلتی ہے کیونکہ وہ دروازے میں کھڑا گہری نظروں سے اسے خسار میں لیے ہوئے تھا۔ جی؟ غازی کا دل کیا کر رہا تھا؟ اس کے لفظوں میں چھپی محبت بے حد گہری تھی جس سے وہ لڑکی شاید اب تک نا واقف تھی یا شاید بن رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا پارٹی کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ بیڈ پر پڑے ڈریسز کی جانب اشارہ کرتی وہ ایک نظر اٹھا کر اس وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھتی نگاہ ڈالتی ہے۔ غازی کا اسے خود کو دیکھ کر نگاہ دوسری جانب کرنا چھپا نہیں تھا۔ یہ ڈریس لو، آج یہی پہننا۔ اپنے ہاتھ میں موجود بیگ بیڈ پر رکھتا غزان اس کے قریب آتا ہاتھ تھامتا ہے۔ چھوٹی سی جان ہو، سکون دے رہا ہوں جب تک تم رہو۔ نرمی سے دونوں ہاتھ سے ہلاتا آگے بڑھ کر پیشانی چومتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ کئی لمحہ ان جادوئی سحر برے لمحوں میں کھوئی رہی تھی۔ ٹائم کا احساس ہوتے وہ بیڈ کے قریب آتے، بیگ اٹھا کر اس میں سے پیکٹ نکالتے، اسے کھول کر ڈریس باہر نکالتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ سرخ رنگ کا لانگ فراک جس پر سلور کام کیا گیا تھا وہ بے حد حسین تھا، اور اوپر سے وہ لال رنگ کی چوائس اسے بہت بھاتی تھی۔ آئینے کے سامنے آتی وہ ڈریس ہاتھ سے لگا کر دیکھتی ہے۔ وہ گھر ایک سنسان سی جگہ درختوں کے بیچ موجود تھا۔ اس گھر میں دروازوں سے لے کر کارپٹ تک سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ یوں ایک پوزیشن میں نہ جانے کب سے بیٹھی تھی، تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بلیک سوٹ پہنے وہ شاید آج قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ یہ بات مانتی تھی، اب تک اس نے اس قدر حسین مرد کہیں نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں میں موجود سرخی ان آنکھوں کی کشش اور بڑھا گئی تھی۔ صرف 20 منٹ ہے، تیار ہو کر آؤ۔ مگر کیوں؟ آج اپنے عشق کی آخری حد دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا۔ اس میں اکثر کے ساتھ حجاب اور جوتے بھی تھے، وہ پہن چکی تھی۔ باہر نکلتے اس کی نگاہ ڈریسنگ پر جاتی ہے جہاں میک اپ جولری موجود تھی۔ یقیناً وہ بھی رکھ کر گیا تھا کیونکہ وہ پہلے یہاں نہیں تھی۔ نہ جانے آج کیا ہونے والا تھا۔ یا اللہ ان امتحانوں سے نکال دے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی۔ ماہو یہاں آ رہی ہے، میرے نکلتے وہ جیسے آئی اس کے ساتھ آ جانا۔ مگر سامنے نگاہ اٹھتے وہ دو لمحہ سامنے کھڑی سہرا کے قید میں آتا فوراً بول کر نگاہیں پھرتا، اس کے قریب آ کر اپنا پرفیوم اٹھاتا، سپرے کرنے لگتا ہے۔ جب اس کے گلابی ہاتھوں نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم نرمی سے لیا تھا، وہ روح موڑ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ سرخ رنگ کی میکسی اس پر بے انتہا جچ رہی تھی۔ میں سوال بہت کرتی ہوں، جانتی ہوں، مگر میں تمہاری ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ جیسے وہ مجبور تھی اس کے سامنے۔ میں نے تمہیں جس کے ساتھ جانے کا کہا ہے اسی کے ساتھ آؤ، اینڈ نو مور کوسچنز۔ اس کے پرفیوم چھڑکتے وہ پرفیوم کی بوتل لیتا، اس کی جگہ واپس رکھ چکا تھا۔ مگر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں میں تمہارے ساتھ بیوی کے طور پر نہیں جا سکتی؟ میری بیوی جا رہی ہے نا اپنے شوہر یعنی میرے ساتھ۔ بیوی اپنے شوہر یعنی وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا۔ ذلے ماہو جو ابھی اسے لینے پہنچی تھی، کار میں سوار ہوتے فون اس کی جانب بڑھا کر
پکارتی ہے۔ وہ دیکھنے میں مگن تھی۔ جب ماہو کی آواز پر وہ رخ موڑتی اسے دیکھتی ہے، مگر وہ جواب دینے کے بجائے فون کی جانب اشارہ کرتی فون آگے بڑھاتی ہے۔ ضلع اشارہ سمجھ کر فون پکڑتی نہ سمجھی سے کان سے لگا لیتی ہے۔ ضلع وہ 2 لمحہ میں پہچانتی ہے وہ مسٹر اشر تھے۔ جی، لہجہ بالکل کنٹرول کرتی۔ وہ ہونٹ بیت چکی تھی۔ بہت اچھے سے ٹرین ہو چکی ہو اب تک تم، بہت سی حقیقتیں بھی کھل چکی ہیں تم پر، اس لیے میں بغیر لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج ایک ڈائمنڈ کی ڈیل ہوگی جو تم نے کرنی ہے اکیلے سفیان خان سے۔ یہ سمجھ لو وہ انسان بالکل نہیں ہے، ایک جانور ہے وحشی، تم نے اسے ڈیل کرنا ہے، یہ امتحان ہے تمہارا۔ آپ نے امتحان کہا؟ آخری امتحان نہیں، یعنی ابھی بھی کئی امتحان میں ہے میرے۔ دل ڈوب کر ابھرا تھا، دل پر عجیب سی کیفیت تو پہلے سے طاری تھی۔ کار ایک جھٹکے سے رکی تھی، سامنے ہی ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے گیٹ، جس کے گیٹ پر کئی کار موجود تھے اور ایک قطار میں کئی کاریں سامنے دیکھتی وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہے۔ چلیں